بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ اللہ کی طرف کا ذخیرہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم صاحبان ایمان ہو، اور میں تمہارے معاملات کا نگراں اور ذمہ دار نہیں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی مختصر زندگی اور 15 شعبان المعظم کی رات اور دن کے اعمال۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لو لم يبق من الدهر الا يوم لبعث الله رجلا من اهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا۔ اللہ تعالی میرے اہل بیت میں سے ایک فرد کو مبعوث کرے گا جو اس دنیا کو ایسے ہی عدل سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، چاہے دنیا کی عمر میں سے صرف ایک دن ہی باقی رہتا ہو۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا اپنے شیعوں سے خطاب۔ امام زمانہ اپنے شیعوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، ہم نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، تمہارے حقوق میں کوتاہی نہیں کی، اور تمہاری یاد کو بھی کبھی نہیں بھلایا۔ شیعیان آل رسول کے 12ویں امام، 14ویں معصوم، مختلف ماخذ حدیث، تاریخ، کلام اور دعاؤں اور زیارات میں بہت سارے القاب اور کنیتوں سے متعارف کرائے گئے ہیں، جن میں سے مہدی، قائم، صاحب الزمان، منتظر، حجت اللہ، بقیت اللہ، منتقم، موعود، خاتم الاوصیاء، غائب، معمول اور مضطر مشہور ترین القاب، اور ابو صالح، ابو القاسم، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم کنیت، ابو عبداللہ، ابو جعفر، ابو ابراہیم، ابو الحسن مشہور کنیت ہے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے بہت سے دیگر اسماء اور القاب اور کنیت منقول ہیں۔ نمونے کے طور پر مرزا حسین نوری کی کتاب نجم الثاقب امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے 182 اسماء گرامی اور القاب، اور محمد کاظم بنیا کی کتاب نام نامہ حضرت مہدی علیہ السلام میں 310 اسماء اور القاب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ شیعہ احادیث میں اہل تشیع کے 12ویں امام کے لیے محمد، احمد اور عبداللہ جیسے نام نقل ہوئے ہیں۔ آپ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف شیعیان اہل بیت کے درمیان مہدی کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں، جبکہ یہ آپ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ایک لقب اور حضرت بقیت اللہ، حجت، قائم، امام عصر، مہدی موعود، خلف صالح، صاحب الزمان ہے۔ 12ویں امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اسماء اور القاب اہل سنت کے ماخذ سے بھی نقل ہوئے ہیں، زیادہ تر مہدی کے عنوان سے استفادہ کیا گیا ہے۔ 14ویں معصوم 12ویں امام، نام محمد، امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، کنیت ابو القاسم ابا صالح، ولادت 15 شعبان المعظم سن 256 ہجری، 256 یا 255 ہجری۔ سامرہ 5 سال تحت کفالت پدر تھے۔ مکان ولادت سامرہ۔ القاب قائم، مہدی، موعود، امام عصر، صاحب الزمان، بقیت اللہ۔
والد امام حسن عسکری علیہ السلام، والدہ جناب نرجس خاتون، عمر باقید حیات ہیں۔ دوران زندگی 4 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ پہلا بچپنا، 5 سال ہمراہ والد تھے اور پوشیدہ تھے تاکہ دشمنوں سے محفوظ رہیں، اور بعد از انتقال پدر عہدہ امامت آپ کے سپرد ہوا۔ 2 غیبت صغرا، 260 سے شروع 329 تک، یعنی 70 سال تقریباً باقی رہی۔ 3 غیبت کبرا، 329 سے شروع ہوئی اور ابھی تک جاری ہے۔ 4 ظہور کا زمانہ، یہ بھی مشیت الہی پر موقوف ہے، پھر آپ کی حکومت ہوگی۔ نواب 4، نائب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف 4 ہیں جو نواب 4 کے نام سے مشہور و معروف ہیں۔ 1 ابو عمرو عثمان بن سعید عمری، 2 ابا جعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری، 3 ابو القاسم حسین بن روح نوبختی، 4 ابو الحسن علی بن محمد سمری۔ عصر غیبت میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ ارتباط برقرار کرنے کے لیے بہت دعائیں، جیسے دعائے عہد، دعائے ندبہ، دعائے فرج اور اذکار منقول ہیں۔ مختلف مکان: ذی طوا مکے میں، سامرہ میں سرداب غیبت، اور کوفے کی مسجد سہلہ میں، اور قم میں مسجد مقدس جمکران تک مقام امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے منسوب کیے گئے ہیں۔ خاص اصحاب، ان کی تعداد 313۔ قول مرحوم اردبیلی کشف الغمہ میں آپ کے سپاہیوں کی تعداد 10,000۔ آپ کے انصار میں 13 خواتین ہوں گی۔ جسم مبارک پر تل، دائیں رخسار پر اور دائیں بازو پر یہ آیت لکھی ہوگی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ظہور کے وقت عمر، جب ظہور فرمائیں گے تو عمر رسیدہ ہوں گے مگر دیکھنے میں جوان لگیں گے۔ دارالحکومت شہر کوفہ ہوگا۔ مسجد کوفہ میں نماز پڑھا کریں گے۔ ظہور کے بعد سب سے پہلا کام لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت دیں گے۔ 3 سب سے پہلی جنگ سفیانی کے خلاف لڑیں گے۔ آپ کی دعا سے شیخ صدوق علیہ رحمہ پیدا ہوئے۔ 4 نبی، آپ کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام خروج فرمائیں گے، اور ولادت کے مخفی ہونے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شباہت رکھتے ہیں۔ آپ کھیتی زراعت پانے میں حضرت ایوب علیہ السلام سے مشابہت رکھتے ہیں۔ بعض شیعہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد قلیل عرصے میں شک و تردد کا شکار ہوئے، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خطوط جو عام طور پر شیعیان اہل بیت علیہم السلام کے نام لکھے جاتے تھے اور خاص نائبین کے ذریعے لوگوں تک پہنچ جاتے تھے۔ غیبت کبریٰ کے آخر میں آپ ظہور فرمائیں گے اور تلوار کے ساتھ قیام کریں گے۔ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہی آخر الزمان کے نجات دینے والے ہیں، جو طویل عمر کے مالک ہیں۔ آپ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آخر کار اللہ کے ارادے سے ظہور کریں گے اور عدل کی حکومت قائم کر کے دنیا پر حکومت کریں گے۔ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرماتے ہیں: اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی رواة حدیثنا فانہم حجتی علیکم وعلی حجت اللہ علیہم
جب تم پر کوئی مشکل یا حادثہ پیش آئے تو تم ہماری روایت نقل کرنے والے علماء کی طرف رجوع کرنا، کیونکہ یہ لوگ تم پر ہماری حجت ہیں اور میں حجت خدا ہوں۔ 15 شعبان کی رات کی فضیلت اور اعمال۔ یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے نیم شعبان کی رات کی فضیلت میں پوچھا گیا تو فرمایا یہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے۔ پس اس رات میں حق تعالی نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی ہے کہ اس رات وہ کسی سائل کو خالی نہ لوٹائے گا سوائے اس کے جو معصیت و نافرمانی سے متعلق سوال کرے۔ خدا نے یہ رات ہمارے لیے خاص کی ہے، جیسے شب قدر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص فرمایا۔ پس اس شب میں زیادہ سے زیادہ حمد و ثناء الہی کرنا اور دعا و مناجات میں مصروف رہنا چاہیے۔ اس رات کے چند ایک اعمال ہیں۔ پہلا، غسل کرنا جس سے گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ 2، شب بیداری کرنا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص اس رات بیدار رہے تو اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی جس دن لوگوں کے قلوب مردہ ہو جائیں گے۔ 3، اس رات کا سب سے بہترین عمل امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ 1,24,000 ارواح اس سے مصافحہ کرے تو زیارت ترک نہ کرے، اپنے گھر کی چھت پر جائے اور اپنے دائیں بائیں نظر کرے، پھر اپنا سر آسمان کی طرف بلند کر کے کلمات کہے، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4، وہ صلوات پڑھے جو ہر روز بوقت زوال پڑھا جاتا ہے۔ 5، اس رات دعائے کمیل پڑھنے کی بھی روایت ہوئی ہے۔ 6، یہ تسبیحات 100 مرتبہ پڑھے تاکہ حق تعالی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے اور دنیا و آخرت کی حاجات پوری فرما دے۔ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ۔ 7، مصباح میں شیخ نے ابو یحییٰ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا میں نے شعبان کی 15 رات کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ اس رات کے لیے بہترین دعا کون سی ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا اس رات نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں جس کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد اور سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد اور سورہ قل هو اللہ احد پڑھے۔ نماز کا سلام دینے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے۔ سجدے میں جا کر 20 مرتبہ کہے یا رب، 7 مرتبہ یا اللہ، 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، 10 مرتبہ ما شاء اللہ اور 10 مرتبہ لا قوت الا باللہ کہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجیے اور بعد میں اپنی حاجات طلب کریں۔ قسم بخدا اگر کسی کی حاجات بارش کے قطروں کی جتنی ہو تو بھی حق تعالی اپنے وسیع فضل و کرم اور اس عمل کی برکت سے وہ تمام حاجات بر لائے گا۔ 8، اس رات نماز جعفر تیار علیہ السلام بجا لائے جو شیخ نے امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ 9، اس رات کی مخصوص نمازیں پڑھیں۔ 15 شعبان کی رات 4 رکعت نماز بجا لائے کہ 2 رکعت کر کے ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد
100 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھے۔ 15 شعبان کا دن ہمارے 12ویں امام امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت کا دن ہے، لہذا آج کے دن ہماری بہت بڑی عید ہے۔ آج جہاں بھی کوئی مومن ہو اور اس سے جس وقت بھی ہو سکے 12ویں امام امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زیارت پڑھے۔ اس کا پڑھنا مستحب ہے اور ضروری ہے کہ زیارت پڑھتے وقت آپ کے جلد ظہور کی دعا مانگے۔ سامرہ کے سرداب میں آپ کی زیارت پڑھنے کی زیادہ تاکید ہے کہ یہ آپ کے ظہور کا یقینی مقام ہے، اور آپ ہی ہیں جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جبکہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اور دوسری دعائیں مفاتیح الجنان صفحہ 300 پر بیان کی گئی ہیں۔ اور آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے تمام مومن و مومنات کے لیے بالخصوص ہماری شریک حیات فاضلہ حافظ قرآن مبلغہ مؤلفہ مقبورہ مرحومہ عالم بطول فاطمہ بنت مولانا اقبال حیدر حیدری کی روح کو ایصال فرمائے، اور خداوند عالم ان کو جوار معصومین علیہم السلام میں جگہ عنایت فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمة صلى الإله عليك يا خير البشر